اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین ذی احتشام، ماہ مقدس رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں کہ جن گھڑیوں میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس ماہ مقدس کی پرنور ساعتوں میں ذکر خدا عز و جل کو جو اہمیت ہے اور اس کی جو برکات ہیں، اس کے حوالہ سے اس نشست میں چند ایک معروضات پیش کی جائیں گی۔ خلاق دو عالم ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور بالخصوص اپنے ذکر کی لذت و چاشنی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیا اور دنیا داری کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے انسان سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کوئی شخص سکون بڑی بڑی عمارتوں میں تلاش کر رہا ہے تو کوئی شخص مال و دولت کی فراوانی میں سکون کا متلاشی نظر آتا ہے، کوئی شخص سکون ظاہری جاہ و حشمت میں تلاش کر رہا ہے تو کوئی شخص سکون اپنے کثیر غلاموں میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ عالی میں رجوع کرتے ہیں اور خلاق دو عالم کی کتاب مقدس کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا کریم، اگر کوئی شخص سکون کا متلاشی ہو تو اسے سکون کہاں ملے گا؟ تو رب کائنات کی کتاب مقدس کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید سے آواز آتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اے سکون تلاش کرنے والو، اے سکون کی تلاش میں مارے مارے اور سرگرداں پھرنے والو، سکون کاروں کوٹھیوں بنگلوں اور کثیر مال و دولت میں نہیں ہے، سکون کثیر غلاموں میں نہیں ہے، سکون بڑی بڑی عمارتوں میں نہیں ہے۔ اگر سکون کو تلاش کرنا چاہتے ہو اور اگر اپنے قلب کے اندر تسکین کے نزول کے خواہاں ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ جل کریم کا ذکر کرو۔ جب تم ذکر خدا کو اپنی سانس کی مالا میں پرو لوگے، جب تم اللہ کے ذکر کو اپنے سانس کے ساتھ بسا لوگے تو خلاق دو عالم تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ زمین پہ خدا کا ذکر کرتا ہے اور اس کو اجر کیا ملتا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ زمین پہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں مالا اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ تنہا میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہا اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کے اندر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ مخلوق یعنی فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر فرماتا ہوں، جس طرح اس کی شایان شان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک بڑی معروف حکایت آتی ہے، انبیاء کی حکایات میں سے ایک حکایت ہے کہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم، جنہیں رب کائنات نے تاج خلت عطا فرمایا تھا اور جن کا لقب خلیل اللہ ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ جل کریم نے تمام انسانوں کا امام بنایا اور اپنا خلیل ٹھہرایا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اپنے مالک سے محبت کا وہ رشتہ نصیب تھا کہ جو عام اور کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت کے تذکرے جب آسمانوں میں ہوتے تو فرشتے رش کرتے۔ فرشتوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرا مالک، یہ ابراہیم جسے تو نے اپنا خلیل بنایا ہے،
جس کے سر پہ تو نے تاج خلت سجایا ہے، آخر کیا وجہ ہے، آخر کون سی خوبی اس کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ مقام، اسے یہ مرتبہ نصیب ہے کہ سارے لوگوں کا تو نے اسے امام بنا دیا۔ رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا کہ اگر تم امتحان لینا چاہتے ہو تو جاؤ میرے خلیل سے جا کر اس کا امتحان لے لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک ریوڑ چرایا کرتے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کا ریوڑ اتنا کثیر تھا کہ اس ریوڑ کی رکھوالی کے لیے 4000 کتے متعین تھے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ریوڑ تھا۔ اب وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے کام میں مصروف تھے، اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں ایک پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر بڑے کیف سے، بڑی محبت سے اور بڑی اثر آفرینی سے اس نے اللہ جل مجدہ الکریم کا ذکر کیا، اللہ کا نام جپا۔ اس نام کی چاشنی، اس نام کی اثر افرینی ایسی تھی کہ وہ نام جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مبارک کانوں پہ پڑا، جب آپ کی مبارک سماعتوں سے وہ نام ٹکرایا تو آپ بے خود ہو گئے۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے جو میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، کون ہے جو میرے محبوب کا نام جپ رہا ہے۔ بالآخر آپ جب پہاڑی کی اوٹ میں گئے تو انسانی شکل میں وہ فرشتہ موجود تھا۔ اب آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے محبوب رب کریم کا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دوبارہ میرے اوپر مہربانی نہیں ہو سکتی کہ میرے محبوب کا نام اسی محبت سے، اسی عشق سے، اسی لذت سے اور اسی شوق سے آپ جپیں؟ انہوں نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے نام لیا تھا، اب اگر سننا چاہتے ہو تو اب مفت میں نہیں ملے گا۔ کہا پھر کیا؟ فرمایا جو چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرے محبوب کا نام سناؤ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس سوال پہ اس فرشتے نے کہا کہ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جتنا تیرے پاس ریوڑ موجود ہے اس میں سے آدھا ریوڑ دے دو تو تب میں تمہیں دوبارہ تیرے محبوب کا نام سناؤں گا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ آدھا ریوڑ انہوں نے دے دیا اور دوبارہ اپنے محبوب کا نام سنا، اور وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور نصیب ہوا۔ آج ہم لوگ دنیا کے مارے ہوئے، آج جب رب کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر ہمیں مال بڑا عزیز ہوتا ہے۔ یہ محبت والوں کے قصے ہیں، یہ پیار والوں کی باتیں ہیں۔ جب کسی سے پیار اور محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ محبت، مال، دولت، ہر شے تو پیچھے ہے، یہ محبت وہ لذت ہے، یہ محبت وہ نعمت ہے کہ جب یہ محبت عشق کے رنگ میں ڈھلتی ہے تو پھر جان بھی محبوب کے قدموں پہ اگر نثار کرنے کا موقع مل جائے تو وہ جان بھی بڑی پیاری لگتی ہے کہ اگر محبوب کے قدموں پہ نثار ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسری بار نام سنا، وہ لذت، وہ کیف اپنے قلب کے اندر محسوس کیا، تو آپ نے پھر کہا کہ اگر مہربانی کر کے مجھے دوبارہ پھر سے بار میرے محبوب کا مجھے نام سناؤ، میرے سامنے اسی لذت سے وہ نام لو۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اگر میں اب تیرے محبوب کا تذکرہ اور تیرے محبوب کا نام جپوں تو بتا مجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگے کہ بقیہ جو میرے پاس ریوڑ ہے، یعنی آدھا ریوڑ پہلے دے چکے تھے، بقیہ ریوڑ کے بارے میں فرمایا کہ باقی ریوڑ بھی لے لو اور مجھے میرے محبوب کا نام ایک بار پھر اسی محبت سے سناؤ۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر اللہ کا نام محبت سے جپا، ذوق اور شوق اور لذت سے جب وہ نام جپا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اسی محبت اور عشق میں مسحور ہوئے۔ پھر کہنے لگے ایک بار پھر نہیں سنا سکتے؟ فرشتے نے کہا کہ تیرے پاس دینے کے لیے اب کیا کچھ رہا ہے؟ جو ریوڑ تھا وہ تو نے دے دیا، اب بتا اب کیا دے گا؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ کی محبت پہ نسلیں قربان ہو جائیں، یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ نے خلت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ نام یہ سناتے ہو تو آپ کو یقیناً ریوڑ تو مل گیا، اب اس ریوڑ کی رکھوالی کے لیے آپ کو کسی خادم کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہا مجھے اس ریوڑ کی رکھوالی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نوکر رکھ لو، خادم رکھ لو، بس بدلے میں یہی دینا کہ میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، تم مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا۔ یہ اللہ کے ذکر کی لذت، یہ وہ لذت ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ نہ سمجھ دیکھے تو وہ مجنوں اور پاگل سمجھنے لگ جائے،
جس طرح رب کائنات نے جسم کے مختلف حصے، مختلف اعضاء بنائے، ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام چکھنا ہے، منہ بولنے کے لیے ہے، اسی طرح کان سننے کے لیے ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے۔ تو دل کو رب کائنات نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ دل کو رب نے صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اور صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب کائنات نے تخلیق کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ اس زمین پہ بھیجنے لگا ہوں، اور یہ مٹی کا جسد انور جب تیار ہو گیا تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اب شیطان نے کہا کہ اے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے جس کی وجہ سے تو اسے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب اور اپنا جانشین اس ارض اور زمین کے اوپر بنا کے بھیج رہا ہے۔ اب وہ جو شیطان تھا عزازیل، اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انور میں منہ سے داخل ہوا، پورے اندر کا اس نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، اور واپس آ کے کہنے لگا کہ یہ جو جسد بنا ہوا ہے، یہ جو پتلا بنا ہوا ہے، یہ تو بھوک پیاس کچھ بھی برداشت نہیں کرے گا، یہ لڑائی جھگڑے یہ تو اس کی سرشت میں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خانہ موجود تھا، یوں سمجھیے کہ اس کو تالا لگا ہوا تھا، سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کے اندر کیا ہے، چونکہ اس کے اندر مجھے داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہی تو جگہ ہے جس کو میں نے صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ میں زمین میں، آسمانوں میں کہیں بھی نہیں سما سکتا۔ وہ رب کائنات، وہ اعلیٰ، وہ برتر، وہ ان سارے جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، فرمایا میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، میں زمین میں نہیں سما سکتا، آسمانوں میں نہیں سما سکتا۔ مولا تو سماتا ہے تو کہاں سماتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، اگر میں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ دل، یہ اصل میں رب کائنات نے اپنی ذات کے لیے بنایا، اپنی محبت کے لیے بنایا، اپنے ذکر کے لیے بنایا۔ آج ہم لوگوں نے اس دل کو غلاظتوں سے بھر لیا، حسد سے بھر لیا، بغض سے بھر لیا، کینہ سے بھر لیا، ریاکاری سے بھر لیا، طمع و تکبر سے بھر لیا۔ دنیا کی غلاظتوں، دنیا کی محبتوں سے ہم نے اپنے دلوں کو بھر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر دل کے اندر اس کی یاد کا بسیرا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی معروف مثال علماء کرام دیا کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی مہمان آئے اور وہ خاص قسم کا مہمان ہو، انتہائی معزز ہو، محترم بھی ہو، تو اس کے آنے سے پہلے گھر میں ایک خاص حجرہ کو تیار کیا جاتا ہے، خاص کمرہ اس کے بٹھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس کمرے کو انتہائی مزین کیا جاتا ہے، اسے معطر معمر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان یہاں پہ آ کے آسائش محسوس کرے۔ تو یہ دل جو ہے یہ بھی حجرہ ہے۔ اگر ہم اس دل کو پاک کرتے، اگر ہم اس دل کو صاف کرتے، اگر اس دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالتے، کیونکہ دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت یہ ساری بیماریوں اور سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو جب دل کے اندر دنیا کی محبت ہو تو پھر اس دل کے اندر اللہ کا بسیرا نہیں ہو سکتا۔ بالکل آسان سا راستہ ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دلوں کو طاہر و مطہر کرنا ہوگا، اپنے دلوں کو ہر قسم کی خرافات سے بچانا ہوگا۔ جب دل ہر قسم کی خرافات سے پاک ہو جائے گا، جب دل حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، طمع اور تکبر سے جو ہے نا پاک ہو جائے گا، نفرتیں اس کے اندر سے نکل جائیں گی، تو اللہ کریم پھر اس دل کو اپنی ذات کے لیے چن لیتا ہے، اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اپنی بارگاہ کے لیے اس کو خاص کر لیتا ہے۔ آج نفرتوں نے ہمارے دلوں کے اندر ڈیرے ڈال لیے، آج نفرتیں ہر شخص کے جو ہے نا دلوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا دو عالم نور مجسم شاہ کونین کے صحابی ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، حضور کے صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کے درمیان ایسے تشریف فرما تھے جیسے چاند ستاروں کے اندر جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کے مبارک زبان کھلی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے والا جو ابھی شخص ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہو تو جو مسجد میں ابھی بندہ داخل ہوگا اس شخص کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام کی نظریں
مسجد کے دروازے پہ جم گئیں کہ وہ کون شخص ہے جسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جنت کی بشارت اور ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو مبارک جاری تھی، ایک صحابی، بزرگ صحابی داخل ہوئے، مسجد کے اندر تشریف لائے اور آقا کے دربار گوہربار میں آ کے زانو تلمس طے کیا اور حاضر دربار مصطفیٰ ہو گئے۔ جب وہاں پہ تشریف فرما رہے، کچھ دیر بیٹھے، پھر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ کرام آپ کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ہر شخص کے دل میں یہ سوال تھا کہ آخر اس کے اندر کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اس دنیا کے اندر ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر وہی مجلس نور بپا تھی اور اس مجلس نور میں پھر وہی اعلان ہوا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے صحابہ، آنے والے شخص کو دیکھنا، اگر جنتی کی زیارت چاہتے ہو تو جو مسجد میں داخل ہوگا اس شخص کی زیارت کرو۔ دوسرے دن پھر وہی شخص آیا، تیسرا دن ہوا تو وہی مجلس نور، وہی سوال، وہی کیفیت، وہی صحابہ کرام کی محبت، وہی نورانی ماحول اور آقا کریم کا وہی جو ہے نا مجدہ جاں فضا تھا اس شخص کے بارے میں کہ جو آنے والا ہے، اگر جنتی کی زیارت چاہتے ہو تو اس کی زیارت کر لو۔ تیسرے دن بھی صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص جلوگر ہوا۔ اب صحابہ کا جو رشک تھا وہ بھی بڑھ گیا، تجسس تھا وہ بھی بڑھ گیا کہ آخر دیکھا جائے کہ ان کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سا ان کے اندر وہ حسن عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں مصطفیٰ کریم آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی تجسس کو لے کر آپ کے گھر چلا گیا، یعنی اس صحابی رسول کے معمولات مبارکہ دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے میں ہو لیا۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے عرض کی کہ میں کچھ گھر کے معاملات سے فارغ ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ میں گزاروں، کیونکہ گھر میں میرے ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ میں 2-3 دن گھر نہیں جا سکوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، مرحبا، تشریف لائیے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ سارے لوگ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے خدمت کی، خاطر مدارت کی، آپ ان کے معمول کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے یعنی اس صحابی رسول نے عشاء پڑھی اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ دراز ہو گئے، یعنی آپ نے آرام کیا، سو گئے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ شاید تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے اور اٹھ کر نوافل اور ذکر و اذکار میں مصروف ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ ایک روایت میں آتا ہے فجر تک اور ایک روایت میں آتا ہے تہجد کے وقت تک آپ سوئے رہے، پھر اٹھے، تہجد کے 2 نوافل 4 نوافل پڑھے اور اس کے بعد فجر پڑھ کر پھر اپنے کھیتوں کی جانب چلے گئے، اپنے فصل کا کام کیا، اپنے جو ہے نا مال مویشی کا کام کرتے رہے، پھر جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھی، پھر اسی طرح 5 نمازیں بر وقت ادا فرمائیں اور عشاء پڑھ کے پھر اسی طرح دراز ہو گئے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے کہا شاید کل آپ کے معمول میں کچھ تبدیلی ہوئی ہو اور آپ تھکے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے سو گئے ہوں، تو یقیناً آج رات آپ ذکر و اذکار میں گزاریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عشاء پڑھ کے پھر اللہ کا وہ بندہ محبوب کریم علیہ السلام کا وہ برگزیدہ صحابی پھر آپ سو گئے، پھر جا کر تہجد کے وقت اٹھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر نے 3 دن آپ کے معمولات کا مشاہدہ کیا، لیکن کوئی نئی بات نہ دیکھی۔ 5 وقت کی نمازیں، رزق حلال کی طلب میں، اپنے کھیتوں فصلوں کی جانب پھرنا، اپنے مال مویشی کی خدمت میں مصروف رہنا، یہی ان کا معمول مبارک تھا۔ بالآخر 3 دن کے بعد آپ نے اجازت لینا چاہی اور آخر میں یہی کہتے بنے کہ میں تو آیا تھا کہ آپ کے معمول دیکھوں، لیکن مجھے کوئی انڈیویجول چیز نظر نہ آئی، مجھے کوئی منفرد بات نظر نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے آپ کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے تو یہی معمولات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے پلٹنے لگے، ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ آپ نے پیچھے سے آواز دی، اس صحابی رسول نے بلا کے فرمایا کہ واپس لوٹو، میں بتاؤں تمہیں کہ کس وجہ سے اللہ اور اللہ کے محبوب میرے اوپر راضی ہیں اور میرے لیے آپ نے یہ کرم فرماتے ہوئے مجدہ جاں فضا سنایا ہے۔ فرمایا صرف اور صرف یہی ہے، میرے پاس اور کوئی ظاہری خوبی نہیں ہے، کوئی زہد و تقوی و ورع کی وہ کیفیت نہیں ہے جس کیفیت اور معیار کو تم پرکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا بس ایک خوبی ہے کہ میں کسی سے نفرت نہیں کیا کرتا، میں اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھتا ہوں،
کسی کے بارے میں بھی جب نفرت آتی ہے میں اپنے دل کو پاک کر لیا کرتا ہوں۔ یہ تو وہ برگزیدہ لوگ، یہ تھے وہ اللہ کے بندے، یہ تھے وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پلنے والے کہ جنہوں نے اپنے قلوب کو پاک کیا اور پھر اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے جنت کی بشارت حاصل کی۔ تو برادران ذی احتشام، ناظرین ذی وقار اور سامعین ذی احتشام، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، یہی وہ لذت ہے جب کسی کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ جل کریم اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اپنی خوشنودی عطا فرماتا ہے اور اپنی محبت کے لیے اس شخص کو چن لیا کرتا ہے۔ وما علیہ الا